انتہائی واجب الاحترام سے قدر معزز محترم بھائیوں بزرگ دوست، پچھلے جمعے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کچھ آزمائش کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، اور آج اس موضوع پہ ضروری باتیں عرض کر کے پھر اگلے موضوع کی طرف جائیں گے۔ میرے عزیز بھائی بزرگوں دوستوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت نے اس سے 4 پرچے لیے امتحان میں، اور ہر پرچے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ کہ سارے قوم مل کر اس بات پہ متفق ہو گئے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے جلا کے سڑا کے ختم کیا، مگر اصل میں کرنے والا بچانے والا اللہ کی ذات ہے۔ وہ آپ سنتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر کے دنیا کو بتا دیا، جس کو میں نہ چاہوں ساری کائنات مل کے جلانا بھی چاہے تو وہ اس کو جلا نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک بال بھی بلا جو ہے وہ نہیں چلا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مشن، اپنا کاس، اپنا انداز، اپنا دعوت کا کام نہیں چھوڑا، بلکہ پھر بھی اپنے بابا کو یہی دعوت دیتے رہے کہ اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ والد صاحب کو جب دیکھا تو والد نے کہا کہ بیٹا باز آ جا، اگر باز نہیں آؤ گے تو میں آپ کو سنسار کروں گا اور آپ کو میں ملک بدل کر دوں گا۔ سنسار اس لیے کہا کہ اگر آپ باز نہیں آتے ہیں، اپنی باتیں سے، اپنی مشن سے، اپنی کاز سے، جیسے میں نے آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالا، تو اسی طرح میں آپ کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اور پھر کہا یا آپ کو ملک بدل کیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ ہم تو مل کے پیاری کر کے آگ میں ہم نے ڈالا، اور اس آگ سے آپ کو آپ کے رب نے محفوظ کر دیا، آپ کے رب نے آپ کو آگ سے نکال دیا۔ اگر ابھی میں آپ کو سنسار کرنا چاہوں، آپ کو مارنا چاہوں، اور آپ کا رب جس طرح آگ میں آپ کی حفاظت کی، یہاں آپ کی حفاظت کر
خلیل اللہ علیہ السلام باوجود باپ اس کو مال سے الگ کر رہا ہے، جائیداد سے الگ کر رہا ہے، اپنوں سے دور کر رہا ہے، ملک بدل کر رہا ہے، علاقے سے نکال رہا ہے، مگر پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے ابا جان، سأستغفر لکم، میں آپ کے لیے اللہ سے آپ کے لیے دعا مانگتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ بھی سوال ہوتا ہے، کیا مشرک کے لیے دعا مانگنا چاہیے؟ کیا کافر کے لیے آپ کچھ مانگ سکتے ہیں؟ کیا کافر کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اس میں اختلاف ہے، یہاں پہ کافر کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا آزر کے لیے جو مغفرت کی دعا کر رہا ہے وہ اس بنیاد پہ کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ شاید میرا بابا جان بعد میں مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا اور ہو سکتا ہے میرے رب میری دعا کو قبول کرے اور یہ ایمان سے منور ہو جائے۔ اس نیت سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے لیے دعا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا مشکل وقت ہے، بڑی آزمائش ہے، آدمی جہاں پیدا ہو جائے، جہاں اس کی بچپن گزرے، جہاں اس کی ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، قوم قبیلہ ہو، علاقہ ہو، ایک زبان ہو، آدمی کہتے ہیں کہ میں یہیں پہ رہوں، اپنے ملک ترک سکونت کوئی نہیں چھوڑتا کہ میں اپنے علاقہ چھوڑ کے آ جاؤں، مگر ابراہیم علیہ السلام کو آخرکار اپنے بابا ماں باپ رشتہ دار سب کو چھوڑنا پڑا، اور ایک ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ اس کا بھتیجا لوط علیہ السلام جس نے فآمن لہ لوط، ایمان لایا تھا لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پر، اور اس کی گھر والی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں ساتھی اپنے قافلے سمیت روانہ ہو گئے۔ بڑا مشکل معاملہ ہے، بڑی مشکل بات ہے کہ آدمی اپنا علاقہ، اور آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف بار بار دیکھے، اور اللہ کے نبی پریشانی کے لمحات میں کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چھوڑ جاؤں، میرا رجحان نہیں کہتا کہ میں آپ کو الوداع کروں، آپ سے چلے جاؤں، مگر یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنا نہیں دے رہے۔ یہ بڑا دکھ کی بات ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کے ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے اور چلتے رہے۔ بڑی واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور اللہ سے ابراہیم خلیل اللہ مکالمہ ہوتا رہا، اللہ سے باتیں ہوتا رہا، بہت سے باتیں ہیں، اور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے کہتے رہے، میرے رب العالمین، وَإِذْ قَالَ
جیسے موسیٰ علیہ السلام کوئی دھوپ بھیجے، اللہ سے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں براہ راست۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کہا میرے قریب اس پہاڑ کو دیکھ لے، اس پہ میری تجلی ہوگی، اگر آپ نے بہت برداشت کر دیا تو آپ مجھے دیکھنا بھی دیکھ سکو گے۔ مگر اللہ نے جب ایک آنکھ تجلی ڈالی، ابراہیم موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزات ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، الفت ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، ایمان یقین تھا۔ کیا کہنے قال ربنا، کیوں نہیں میرے پروردگار عالم، میرا ایمان کیوں نہیں ہے؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، دل دیکھنا چاہتا ہوں، دل مطمئن ہو جائے اللہ۔ تو اللہ نے کہا اے میرے میرے خلیل، اب اللہ اور خلیل کی کلام ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، مگر دل کو سکون دینے کے لیے، اطمینان کرنے کے لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کے ہڈی میں ہے گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، میں اس منظر کو جب آپ اس ہڈیوں کو ملائیں گے، اس میں گوشت کو ڈالیں گے، پھر روز محشر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا خلیل آپ اس طرح کریں، 4 پرندے لے لیں، کبوتر لے لیں 4، اور ہر ایک کا نام لکھ لیں، فلاں فلاں کے نام سے پکارے کہ فلاں کا نام یہ ہے، فلاں کے نام یہ ہے، فلاں کے نام یہ ہے، ان کو اپنے ساتھ عادی کر دیں۔ ہوتا ہے پرندے کا نام یہ ہوتا ہے، جس نام سے آپ پکارے تو وہ پرندہ آپ کے پاس لوٹ کے آئے۔ 4 پرندے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لے لیا، اس پرندوں کو اپنے ساتھ منحوس عادی کر دیا۔ اب اللہ نے کہا کہ ان پرندوں کو ذبح کر دے، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لے، ان کے جسموں کو توڑ کے کاٹ دے، آپ اس کو قیمہ بنا لیں، اور قیمہ بنا کے ان کی گوشتوں کو 4 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کی کونے پہ رکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے گوشت کو قیمہ کر دیا، اور پہاڑوں کی کونوں سارے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر اللہ نے کہا اے میرے ابراہیم خلیل اللہ، آپ سر لے کر پکارتے جائیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک کبوتر لیا، اس کا نام لے کر فلاں فلاں کبوتر آ جائیں، ایک وہاں سے گوشت آتا گیا، دوسرے پہاڑ سے بھی آتا
قدموں سے اٹھ کے میرے دربار میں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، پھر ان کو پکارتا جائے یاتینک السعیا، وہ دوڑتا ہوا آئے گا، واعلم جان لے ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرشتوں کی ایک جماعت آ گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس، انسانوں کی شکل میں آ گئے۔ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، یہ واقعہ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَأْتِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ اللہ کے فرشتے انسانوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مہمان ہے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ یہ بولے سر آواز سے یہ بات بولو، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ساتھ فرشتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ دھوکہ ذبح کر دیا، بکری ذبح کیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں چاہے اسپی کا نسبی، چاہے پیسو یا نہ پیسو، ایسے کہتے ہیں چاہے شام کو ٹنڈا گرم کرا دی، کرنے والا پوچھتا نہیں ہے، وہ کر دیتا ہے، سامنے حاصل کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دھوکہ ذبح کیا، بکری ذبح کیا، پکایا، لا کے سامنے رکھا۔ اللہ کے فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، وہ کھاتے تو نہیں ہیں، پیتے تو نہیں ہیں، تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھ اس گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، انہوں نے دل میں محسوس کیا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل میں خوف پیدا ہو گئے۔ پہلی علامت کوڑا پسی تھی، آج کل تو ہمارے یہاں معاشرہ بدل گیا ہے، نمک حرامی زیادہ ہے، جس کا کھاتے ہیں تو اسی کے پیچھے بات کرتے ہیں، مگر پہلے زمانے میں کیا معمول تھا؟ جس گھر میں پانی پی لیتا اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے۔ وہ دشمن بھی ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ اس گھر سے میں نے نمک لایا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور یہاں ہمارا کیا ہے، جس گھر میں پلتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جس کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں کو بری نسلوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو خوف، اور یہ بھی یاد رکھنا، خوف جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ نبیوں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ خیفہ، خوف دل میں محسوس کیا، اللہ کے